معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دین اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر جتنے بھی احکام عطا کیے ہیں، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، جتنے بھی اسلام کے اصول و ضوابط اور قوانین ہیں، سب عین فطرت کے مطابق ہیں۔ اسلام کا کوئی قانون، اسلام کا کوئی مسئلہ، اسلام کا کوئی عقیدہ، اسلام کا کوئی ضابطہ، اسلام کا کوئی حکم، اسلام کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو فطرت کے مخالف ہو، جس کو انسانی عقل قبول نہ کرتی ہو، جس پر عمل کرنا، جس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، جس کو اپنانا انسان کے لیے مشکل ہو۔ کوئی بھی ایسا حکم اور کوئی رکن موجود نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، اسلام کے قوانین سارے کے سارے عین فطرت کے مطابق ہیں، انسانی مزاج کے مطابق ہیں، جن پر عمل کرنا، جن کو اپنانا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اسلام کے ان قوانین، اسلام کے ان ضابطوں، اسلام کے ان احکام میں سے ایک اہم حکم اور رکن جس کو طہارت اور پاکیزگی کہتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی اسلام کے بنیادی اصول اور قوانین میں سے ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ طہارت وہ واحد حکم ہے کہ اسلام کی ساری عبادات اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو طہارت لازم، تلاوت کرنی ہے تو طہارت لازم، روزہ رکھنا ہے تو طہارت لازم، حج کرنا ہے تو طہارت لازم، مسجد میں آنا ہے تو طہارت لازم، اور دیگر جو شریعت کے احکام ہیں ان کی اگر پابندی کرنی ہے، ان عبادات کو بجا لانا ہے، تو بغیر طہارت کے وہ عبادات اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور قبول اللہ کیا کریں گے؟ اگر بغیر طہارت کے ان عبادات کو بجا لائے گا تو بجائے ثواب کے اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں طہارت اور پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کے تمام احکام کو واضح اور کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کفار نے مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے نبی، تمہارے رسول تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، تمہیں استنجے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا دین ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب سن کے کوئی جھجک محسوس نہیں کی، کوئی شرم محسوس نہیں کی، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ ہاں ہاں، ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر ہمیں ان باتوں کی تاکید کرتا ہے، ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے کن کاموں کی پابندی ضروری ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے، پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنا، پیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی پیغمبر نے ہمیں استنجے کا طریقہ بتایا، ہمیں اس میں کوئی عار نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی اور رسول دیا ہے جو ہمیں اتنی باریک چیزوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔
تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کے احکام موجود ہیں۔ آپ اگر دیگر اقوام کی تاریخ پڑھیں، ان اقوام کے مذاہب میں، ان کے تہذیب و تمدن میں، ان کے رہن سہن میں طہارت اور پاکیزگی نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ اگر چند صدیاں پیچھے چلے جائیں، آج کی جو ہمیں تہذیب یافتہ قومیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کے اعتبار سے ترقی یافتہ قومیں نظر آ رہی ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو غلاظت اور گندگی کا ڈھیر نظر آئیں گے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ایسی تعلیمات سے روشناس کروایا کہ جن تعلیمات کو انسان کی عقل بھی قبول کرتی ہے، انسان کی فطرت بھی قبول کرتی ہے، انسان کا مزاج بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ آج بھی یورپین ممالک کے اندر اس طرح پانی کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو اوپر سے تو وہ بڑے ڈنٹنگ پینٹنگ نظر آئیں گے، لش پش نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں طہارت اور پاکیزگی نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا افتخار ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے اہل ایمان والوں کو اس طرح کے احکام اور مسائل دے دیے ہیں جو سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، جو سراسر راحت اور آرام کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کی روح سے، طہارت کی دو صورتیں اور دو قسمیں ابتدائی طور پہ بنتی ہیں۔ ایک ہے طہارت حکمی، طہارت مانوی، جو وضو اور غسل وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک ہے طہارت حقیقی کہ بدن پر، جسم پر کوئی نجاست لگ گئی ہے، گندگی لگ گئی ہے تو اس کو دھونا، اس نجاست کو دور کرنا، بدن اور کپڑے کو پاک کرنا۔ تو طہارت کا جو مفہوم اور معنی بھی یہی ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو ہر طرح کی گندگی، نجاست سے پاک کرنا اور اس نجاست کو دور کرنا۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ مومن سر تا پا پاک اور صاف ہوتا ہے، مومن کا لباس بھی پاک ہوتا ہے، اس کا بدن بھی پاک ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کی غلاظت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر غلاظت، گندگی بدن پر لگ جاتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اپنے بدن اور کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ مومن نجاست لے کے بدن پہ، کپڑوں پہ نہیں رہ سکتا، اس کا بدن، کپڑے ہر حال میں پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی اور اس کے آداب اپنی امت کو سکھائے۔ صحیحین کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وہ چیز ظاہر کر دی۔ آپ علیہ السلام نے جو 7 صحابہ تھے ان کو فرمایا، فما يعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی وہ عمل جن کو دنیا والے بہت معمولی سمجھتے ہیں، ان معمولی عمل کی وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو چغل خوری والے برے عمل میں مبتلا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا،
اس عمل کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قضائے حاجت کرتے ہوئے ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ قضائے حاجت کرنے کے بعد پیشاب کے قطروں سے اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو بچائیں۔ یہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند یہ ہے کہ اللہ کا بندہ مومن پاک اور صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجدوں میں اللہ کے گھر کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں جو پاکی حاصل کرتے ہیں، پاک اور صاف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ، انصار صحابہ سے پوچھا کہ اے انصار، تم طہارت اور پاکیزگی کا کون سا طریقہ اپناتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف قرآن کے اندر کی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی طہارت اور پاکیزگی پانی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طریقے کو لازم پکڑو، اپنی قضائے حاجت کے بعد استنجے کو پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اس کو لازم پکڑو۔ یہ طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو جو لوگ طہارت اور پاکیزگی کو اپناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ لہذا ایمان والوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر سستی اور غفلت ان کے لیے اللہ کی ناراضگی اور پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اور ایک مومن کے لیے تو یہ ضروری ہے، کیونکہ تمام عبادات اسی کے ساتھ متعلق ہیں، طہارت اور پاکیزگی، اس کے اندر سستی نہ ہو۔ اب نماز ادا کرنی ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا تم چاہو، نماز کا وقت ہو جائے، تو اپنے چہروں کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو اور سر کا مسح کر لو۔ یہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تمہارا جسم ناپاک ہے تو غسل کے ذریعے اپنے جسم کو پاک کر لو۔ اور اس آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ نے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا جو حکم دیا ہے، اس کی تاکید کی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، یا تم پانی کو استعمال کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ بغیر طہارت اور پاکیزگی کے نماز اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ پھر تیمم کے ذریعے طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لو۔ بغیر طہارت اور پاکیزگی کے اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، یہ سب طہارت کے اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے جسم کو، اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھ سکتا ہے۔ اور نماز کے یہ شرائط کے اندر داخل ہے کہ انسان کا بدن بھی پاک ہو، انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں،
نجاست سے آلودہ نہ ہو، غلاظت سے آلودہ نہ ہو، اس کا جسم اور کپڑے دونوں پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے۔ تو ایک ایمان والا، ایک مومن ہر حال میں پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اب جب بعض ساتھیوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہے نا وہ پاک نہیں ہیں۔ تو بھائی اگر ایک مومن کی جسم یا کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ اس نجاست کو دور کرے، اپنی بدن اور کپڑوں کو پاک اور صاف رکھے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے، بدن ناپاک ہو، اسی حالت میں موت ہو جائے، تو اسلام کی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام تو یہ ہے کہ بندہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی غسل دے کے پاک اور صاف کر کے زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے۔ تو ایک چلتا پھرتا انسان، ایک مومن کلمہ پڑھنے والا، وہ کیسے ناپاک رہ سکتا ہے؟ مومن تو نام ہی طہارت کا ہے، ایک طرف طہارت ہو، ایک طرف مومن ہو، تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو انسان جو مومن ہے، اس کے بدن، اس کے کپڑے، اس کا جسم ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر طہارت کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں، 4 قسمیں۔ ایک طہارت ظاہرہ ہے کہ انسان تمام ظاہری نجاستوں سے اپنے بدن کو پاک کر لے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے تمام اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں کی گندگی سے پاک کر لے۔ اور تیسری یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو تمام اخلاق رذیلہ اور عادات خبیثہ سے اپنے آپ کو پاک کر لے، جیسے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور اس طرح کی جو دیگر روحانی بیماریاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، ان تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے انسان اپنے باطن کو اللہ کے سوا ہر چیز سے دور کر لے، انسان کا باطن محض اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ اگر کسی سے محبت ہے، کسی سے تعلق ہے، کسی سے دشمنی ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ 4 طہارت کی قسمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں۔ ان 4 طرح کی طہارت اور پاکیزگی کو اپنانا جو ہے ایمان والوں کے ذمہ ہے۔ اپنے باطن کو سنوارنا، اپنے ظاہر کو سنوارنا۔ ایک مومن کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، ایک مومن کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو تو صاف ستھرا رکھ لے، لیکن باطن، انسان کا اندر، انسان کا نفس، وہ روحانی نجاستوں سے آلودہ ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، وہ شخص حقیقی کامیاب ہے جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کو سنوار لیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو تمام برائیوں سے، تمام اخلاقی برائیوں سے، اخلاقی رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے اپنے باطن کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو اخلاقی برائیوں سے آلودہ کر لیا، وہ ناکام اور نقصان کے اندر ہے۔ تو تمام ایمان والوں کے یہ ذمہ ہے اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور شریعت کی ان قوانین کو سمجھیں، اور طہارت اور پاکیزگی کے متعلق جتنے احکام ہیں، غسل کے متعلق ہے، وضو کے متعلق ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کے متعلق ہے، بدن کو پاک کرنے کے متعلق ہے، یہ جتنے شریعت کے احکام ہیں، ہر مومن اور مسلمان کے ذمہ ہے کہ ان تمام احکام کو سیکھے، علماء سے پوچھے، ان مسائل کو سیکھے، کہیں سستی اور غفلت میں غلط طریقے پر عمل نہ کرتا رہے۔
اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں جو ہے بٹھا لیں، ذہن نشین فرما لیں، اکثر ساتھی یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کپڑوں کو اور بدن کو پاک کرنے کے لیے ہمیں پانی کی نعمت عطا کی ہے۔ اگر بدن پر نجاست لگ گئی ہے، نجاست حکمی ہو یا نجاست حقیقی ہو، کپڑے پر نجاست لگ گئی ہے، تو جب آپ پانی کے ساتھ بدن کو دھو لیں گے اور کپڑے کو دھو لیں گے تو آپ کا جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا، آپ کا بدن پاک ہو جائے گا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی ہے، غلاظت لگ گئی ہے، تو اگر وہ نجاست جسم والی ہے تو پہلے اس نجاست کو دور کر کے 3 بار اس کپڑے کو پاک پانی کے ساتھ دھو لیں، اس کو پاک کر لیں اور نچوڑ لیں تو وہ کپڑا آپ کا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ بعض ساتھی اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا میرے بھائی ضروری نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ اگر آپ نجاست لگی ہے، ہاتھوں سے نجاست کو دور کرنا ہے، کپڑوں سے نجاست کو دور کرنا ہے، تو جب آپ نے 3 بار کپڑے کو جو ہے پانی سے دھو لیا ہے تو وہ پاک ہو گیا ہے۔ اس پر 3 کلمے، 2 کلمے، 1 کلمے وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کلمہ تو اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے۔ جو کلمہ پڑھے گا اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، ایمان اس کے دل کے اندر آ جائے گا۔ تو شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ بتلایا ہے اس کے اندر کلمہ پڑھنا شامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام شریعت کے احکام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔